او بن باپ کے او بن ماں کے، مالک دل کے مالک جان کے، سکھی شاخ میں کو پل پھوڑے، گلی ڈال کے پتے توڑے، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں۔ یہ مائک سٹی مار رہا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے، اس لیے سٹی مار رہا ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سیرت اور سنت کے حوالے سے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سہراب صاحب کے بعد، چندے کے بعد اب جلسے کا دھندا ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مہمان کو سنتے ہیں، مہمان کی آبرو کا سامان کرتے ہیں، آپ لوگ سن کر کے حق ادا کرتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر کی رسوائی سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھجور کھا رہے، تو سارے صحابی کھجور کھا کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب کھجور ختم ہو گئی تو دیکھا کہ گٹھلی کا انبار لگا ہوا ہے حضرت علی کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کھجور علی کھا گئے، اس لیے گٹھلی کا اتنا انبار حضرت علی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی کا دل خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی پھینک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کھجور کھا گئے گٹھلی سمیت، اس لیے ان کی گٹھلی کا پتہ ہی نہیں چلا، ہماری گٹھلی کا پتہ چلا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بارے میں علی سے پوچھا، علی یہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے رکھی، کہا علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی عورت ہے، اچھی عورت ہے یا غلط عورت ہے، نیک عورت ہے یا بری عورت ہے؟ علی تم بتاؤ، تم میرے گھر کے آدمی ہو، تم نے عائشہ کو دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضرت عائشہ صحیح عورت ہے یا غلط عورت ہے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے زندگی بھر اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اگر عائشہ ناپاک عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی۔ جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے، عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا، وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، داڑھی سنت نہیں۔ بولا اللہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں۔ کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، نیچا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، شکل تمہاری
عورت جیسی تم نے بنا لی صورت کیسی موچ اڑائے داڑھی بنوائے موچ اڑائے عورت جیسی شکل بنائے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے غیر کا کھائے اپنا بچائے اس پر موج منائے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سننا اگر پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں ہوتے تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا مجھے خود پتا نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا اور زبان بھی بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے محسوس یہ ہو رہا کہ آپ محبت سے سنیں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا قرآن کیا امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا فاتحہ کر دو اس نے فاتحہ کر دیا امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو اس نے کہا پیسہ نہیں ہے کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکالو گھبرا کر کے بھاگا وہاں سے آیا 10 روپیہ دے رہا ہے امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس اس کی فاتحہ کی ناس ملک الناس اس کی فاتحہ کی ناس دوڑ کر کے بھاگا 500 روپے لے کر کے آیا امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو واپس لے لو تو امام صاحب چالاک آدمی تھے بولنے لگا القاریہ واپس آ جاؤ ملقاریہ واپس آ جاؤ پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا قرآن کی توہین پر ایمان چلا گیا مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح لگانے سے کیا ہوگا قرآن کو طوطے کی طرح لگاتے ہو کیا ہونے والا ہے مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں 4 سال لگتے ہیں اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے مسلمان بولتا ہے مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں یاد رکھیے یہ جملہ ایک دم بم ہے زبان سے نکلتا ہے سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے 3 دن میں حافظ صاحب نے تراویح ختم کر دی راجدھانی وندے بھارت ہاوڑا میں لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو قرآن ختم ہو گیا ایک مقتدی کو سورہ یاسین یاد تھی اس نے کہا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں آئی وہ سمجھ گیا کہ 99 چور میں کوتوال بھی وہ بولا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دی تھی سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے زندہ پر نہیں پڑھی جاتی اگر میں پڑھ دیتا تو آپ لوگ پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے ہم کو جنازہ پڑھانا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے شب برات شعبان کا مہینہ آ رہا ہے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جم کر کے قرآن پڑھائیں اور اس کے بعد سال 1 سال بھول جائیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ